نہایت ہی محترم مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں خوشی محسوس کرتا ہوں، انتہائی ممنون ہوں، بلکہ اس کے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں، باعث عزت سمجھتا ہوں کہ آپ، اور باعث خوشی ہے میرے لیے کہ آپ دوستوں سے ملاقات، خوشی بھی محسوس کر رہا ہوں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ بہت ہی ایک محبت کا بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کا ملاقات کے لیے فرمانا، اور میں اسی لیے اگر سے بہت تک میں اس محبت اور خلوص کی وجہ سے میں نے شاہ صاحب کو کہا کہ ضرور اگر جانا بھی ہو تو کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ برکت عطا فرمائے، اس ہر فتنے سے اللہ کریم محفوظ فرمائے۔ دیکھیں، انسان سب سے پہلے آدمی کی پہچان مذہب ہوتا ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، تو وہ ایک نظام، ایک ذریعہ، ایک نظریے اور ایک عقائد کا پابند ہے، ورنہ بیسیکلی تو سب اسی طرح دو ہاتھ دو پیر ہیں۔ اگر ان میں تفریق ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، تو وہ کیا ہے؟ نظریات کی وجہ سے قومیں بنتی ہیں، نظریات سے قومیں مذہب سے بنتی ہیں، نظریات سے بنتی ہیں۔ جہاں نظریات نہ ہوں وہاں قوم نہیں ہوتی۔ ہندو ایک قوم ہے، اور وہ قوم کیسے بنی کہ ایک نظریہ ہے جس پہ وہ قائم ہے۔ سکھ اسی طرح ہیں، مگر وہ سکھ کہلواتے ہیں، ایک سکھ قوم بن گئی تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک نظریے پہ قائم ہے۔ یہودی ایک نظریے پہ قائم ہیں، اور عیسائی ایک نظریے پہ قائم ہیں، اور مسلمان ایک نظریے پہ قائم ہیں۔ اس لیے قوم نظریات سے بنتی ہے۔ جو آدمی نظریات سے ہٹ جائے وہ قوم کا فرد نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنا اس اسٹیٹ یا اس نظریے کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ سب سے بڑی بات مجھے خوشی یہ ہے کہ یہاں رہ کر بھی آپ ایک نظریے کے پابند ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کرے، کیونکہ جہاں بے راہ روی کا دور ہو وہاں ایمان کا مضبوط رکھنا اور یہ ذوق شوق یہ قابل داد بات ہے۔ میں مسلمان کنٹری میں رہتا ہوں، وہاں پھر میں مولوی ہوں، میں اگر غلط آدمی بھی ہوا تو پھر بھی لوگوں کو اچھی بات ہی کہوں گا، مگر آپ لوگوں کا کمال یہ ہے کہ دیار خیر میں بیٹھ کے اور محنت مزدوری کر کے بچوں کی لیے روٹی جائز طریقے سے روٹی کے حصول کے لیے جاگنا پھرنا، اس کے بعد تھکے ماندے ہونے کے باوجود اگر آپ کہیں کہ آئیں جی ہمیں اپنے مذہب اور دین کی باتیں یا کوئی مذہب کا نظریہ بتائیں، تو میرے نزدیک آپ کا جذبہ یقیناً مجھ سے بھی بہتر ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ کو اور مضبوط کرے اور اللہ سب کو ایک سچا پکا مسلمان بنائے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلوانے کے باوجود ہم میں تشریف لے مسلمان ہونے کے باوجود ہم میں کچھ دراڑیں پڑ چکی ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ یہ دراڑیں دشمن کی سازش ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آئم سید شبیر حسین میں پوری ذمہ داری سے گفتگو کروں گا، میں ایسے غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہوں کہ جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ میری پوری سٹڈی ہے اور مطالعہ ہے کہ یہ دشمن کی سازشیں ہیں، اسلام کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، مسلمان قوم کو کمزور کرنے کے لیے، اور اس کے باقاعدہ میرے پاس پروف موجود ہیں، اور میں نے وہ اپنی تصانیف میں کہیں کہیں درج بھی کیے۔ تو
میں سمجھتا ہوں کہ آدمی کو ان تمام بت جو ہیں ہم میں، ان کو اگر توڑ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیں گے تو میرے خیال میں اگر جماعتی بت نہ پوجیں تو یقیناً ہم سب مسلمان وہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں کہ جس کا کراس کرنا امپاسبل، ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر جائے اس کو یا اس کو کوئی مسخر کر سکے۔ یقیناً ایک بہت مضبوط کمیونٹی بنتے ہیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پھر یہاں سوال ہے کہ یہ میں کہتا ہوں، شیکسپیئر کہتے ہیں کہ کچی بنیادوں پہ عالیشان محل تعمیر کر کے اس میں خوشی سے بیٹھنے والا وہ سمجھے آج بھی میرا کھانا خراب ہے، کل بھی میرا کھانا خراب ہے، کیونکہ اس کی بنیاد نہیں ہے نا، گر جائے گا، سب کو نیچے آ کے ہلاک ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لے لیں، اگر چیز لینی ہے تو لے لیں۔ ہاں لے لیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک رسم چل چکی ہے، جی ہم نے جماعتیں ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ جی سبحان اللہ۔ اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا حل یہی ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر ہم جماعتوں کے بت توڑ دیں، خالی ذہن ہو کر سوچیں، اگر ہم جماعتوں کے بت توڑ دیں، خالی ذہن ہو کر صرف بحثیت مسلمان سوچیں، تو ہم یقیناً منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں اور نیکی میں اللہ ہماری مدد بھی کرے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کسی فرقے کا ہو، کسی گروہ کا ہو، میں حل چونکہ لمبا چوڑا میرے خیال میں مناظر بھی تھکے ماندے ہیں تو لمبا چوڑا نہیں جاؤں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص وہ کسی گروہ سے، مثلا جیسے ہمارے یہ نام لینا کوئی جرم نہیں ہے، جیسے بن چکے ہیں بدقسمتی سے کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، میں یہ سوال کروں گا کہ کسی گروہ سے سوال کریں، سنیوں سے پوچھیں کہ تم میلاد مناتے ہو، نعرے لگاتے ہو، درباروں پہ جاتے ہو، نعرے لگاتے ہو، میلاد مناتے ہو، پھر سرکار کا نام چومتے ہو وغیرہ وغیرہ، کیوں کرتے ہو؟ تو نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، داڑھی رکھتے ہو اور سب کچھ کرتے ہو، کیوں؟ تو ان کا جواب ایک ہے، جی صرف اس لیے کہ ہمارا دین سنور جائے، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری قبر بہتر ہو جائے، ہماری حشر بہتر ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ ہے۔ اگر سنیوں کو پتہ چلے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ایسا کرنے سے اگر ان نظریات سے ہماری آخرت خراب ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی سنی ایسا نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حدیث پہ سوال کیا جائے کہ بھائی آپ بزرگان دین پہ تنقید کرنا، بعض مسائل میں جو اختلاف ہے تو یہ کیوں؟ میلاد کی مخالفت کرنا، نعرے کی مخالفت کرنا، صلاۃ والسلام کی مخالفت کرنا، دیوبندی حضرات بھی کرتے ہیں، اعلیٰ حدیث حضرات بھی کرتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی کرتے ہیں، سب مل کر کے، چونکہ نظریاتی طور پہ ایک ہی جماعت میں چند گروہ بنے ہوئے ہیں جو ڈیفرنٹ محاذ پہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان پہ سوال کیا جائے کہ آپ کیوں ایسا ان کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، تو ان کا جواب بھی یہی ہوگا، جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہو جائے، ہماری دنیا بہتر ہو جائے اور قبر حشر بہتر ہو جائے، اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں اور جنت میں جگہ مل جائے، اللہ اور رسول راضی ہو جائے۔ جواب ان کا یہی ہوگا۔ اگر ان کو علم ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے گا تو میرے خیال میں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ اگر تبلیغی جماعت والوں پہ سوال کیا جائے کہ تم جی یہ چل رہے ہو سب کیوں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم جو کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ شیعہ حضرات سے سوال کیا جائے کہ تم ان کی مذہبی رسومات یاد کرا کے کیا جائے، گھوڑا نکالنا، تعزیہ، ماتم وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی مذہبی رسومات ہیں، کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے جی ہمارا اللہ راضی ہو جائے، دین دنیا بہتر ہو جائے، قبر حشر بہتر ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے اور اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ جواب بالکل درست ہے، کیونکہ جن کو بھی سمجھایا گیا ہے اس کو اصل بات یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ جو پبلک ہے اس کا نظریہ ایک ہے کہ ہمارا دین دنیا سنور جائے۔ اگر اس میں یہ اگر صاحب کا نظریہ ایک ہے
تو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ہی رہتے، پھر اتنے گروہ کیوں بنے؟ سوال ہے نا کہ شیعہ کا نظریہ ہے کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے اور ہمارا آخرت بہتر ہو جائے. سنی بھی یہی کہتا ہے، دیوبندی بھی یہی کہتا ہے، اہل حدیث بھی یہی کہتا ہے، تبلیغی بھی یہی کہتا ہے، جماعت اسلامی وغیرہ وغیرہ جو بھی جتنے گروہ بنے ہیں. تو ان کا جب جواب ایک ہے تو مطلوب و مقصود ایک ہوا نا. تو مطلوب و مقصود ایک ہونے کے بعد ان کے درمیان پھر یہ ٹکراؤ کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. تو آئیے میں عرض کرتا ہوں. جس کو پوچھو گے، سنی کو پوچھو کہے کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس مولوی نے اس طرح لگا دیا. دیوبندی سے پوچھو گے وہ کہے گا جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ ایسے اللہ راضی ہوتا ہے، مولوی صاحب نے اس طرف چلا دیا. تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو گے کہ جی ہمارے مولوی صاحب نے کہا کہ اللہ ایسے راضی ہوتا ہے. شیعہ سے پوچھو وہ کہے گا جی اللہ نے ایسے راضی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو مولوی جس بندے کو مسخر کر کے اپنے پیچھے لگا لیا ہے نا، اس نے اس راہ پہ چلا دی ہے. پبلک بالکل درست ہے. اگر کوئی اختلاف ہے، اختلاف کی ذمہ داری تو وہ علماء پہ ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ وہ ذمہ داری جو تھی علماء کی. اسی لیے حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب گزر رہے تھے تو پانی گرا ہوا تھا، کیچڑ بنا ہوا تھا، تو ایک بچہ گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا بیٹے احتیاط سے گزرنا، کہیں پھسل نہ جانا. تو اس بچے نے جواب دیا کہ حضور میں پھسلا تو اکیلا پھسلوں گا، آپ اپنا خیال رکھیں، اگر آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل گئی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو ہر تعصب سے پاک ہو کر جماعتوں کے بت کو توڑ کے خلوص نیت للہیت کے لیے قرآن و حدیث. دیکھیں میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مقلد ہوں، مگر کیسے؟ عقائد میں نہیں، فروعات میں مقلد ہوں. عقیدے میں میرا عقیدے میں عقائد میں میں امام اعظم کا مقلد نہیں ہوں. عقیدہ وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہو، نبی کا فرمان. اگر ہم عقائد مقلد ہیں تو صرف فروعات میں مقلد ہیں، نہ کہ عقائد میں مقلد ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء نے، اور علماء شکار ہو گئے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو داخل ہوا تو اس نے عیسائیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا شرازہ بکھیرنے کے لیے کچھ لوگوں کو خرید کے تو ایسے عقائد اگلوائے جو مسلمان قبول نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے صرف امریکہ کیا نام ہے کہ برٹش کو خوش کرنے کے لیے کچھ عقائد جیسے اوقاف کے لوگ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں اور جو وہ کہتا ہے وہ ان کو کرنا ہوتا ہے، تو ایسے صورت اختیار کر گئی ہے. اگر اس سے پہلے یہ آج سے 200 سال پہلے یہ اختلاف نہیں تھے. بالکل میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ میرے پاس پروف موجود ہے کہ آج سے 200 سال پہلے، یعنی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو داخل ہوئے نا ہندوستان میں، اس سے پہلے ہندوستان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. جب وہ آیا تو اختلاف ہوا، اور ایک اختلاف حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، وہ بھی اسلام کے خلاف سازش تھی. وہ کیا ہے؟ شیعہ سنی کا. تو بہرحال چونکہ وقت کم ہے، میں زیادہ طوالت بھی نہیں جانا، ایک بہت طویل باب ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کے جب نظریہ ایک ہے تو پھر اختلاف کیوں ہے؟ تو اختلاف صرف یہ ہے کہ ہمارے علماء نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، بعض نے جنہوں نے اپنے نفس کے بدلے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر ہزاروں جھوٹ بولے ہیں، اور پھر قوم میں شخصیت پرستی کا مادہ کہ اپنے مولوی کو مان لیا، جو بھی کرتا جائے کہنا جی کہ یہ، اور پھر انہوں نے ایسا تعصب قوم میں پیدا کر دیا کہ اس کی بات نہیں ماننی، اس کی نہیں ماننی، اس کی نہیں ماننی. مگر میں یہ کہوں گا کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں جیسے مجھے اللہ کے ایک ہونے پہ یقین ہے، اسی طرح قرآن کے حق ہونے پہ یقین ہے. جسے رسول کی صداقت پہ مجھے یقین ہے کہ اللہ کا سچا رسول ہے، اسی طریقے سے مجھے فرمان رسول پہ پورا یقین ہے. تو اس لیے میں ایک تو تعصب کا مارا ہوا نہیں ہوں، اور نہ تعصب میرے ذہن میں ہے. کیوں کہ ذمہ داری ہے. اگر میری وجہ سے ایک آدمی اختلاف کا شکار ہو گیا، گمراہ ہو گیا، تب بھی ذمہ داری مجھ پہ ہے. اگر ایک آدمی راہ ہدایت پہ آ گیا تو اس کا ثواب بھی اللہ مجھے ضرور دے گا. اس لیے میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً ان تمام چیزوں سے پاک ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ میں نے اندھی تقلید کبھی نہیں کی. میں دیکھتا ہوں کہ کیا اللہ نے مجھے بھی کوئی پرزہ بیکار نہیں لگایا. دیکھتے ہیں جہاں نہ ہو پھر کسی بڑے سے دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے، اکابر کی رائے لے لو.
تو عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کو ہٹا کے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ رب العالمین ہم تیری توحید پہ ایمان رکھتے ہیں، تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تو مالک یوم الدین ہے، تو رب العالمین ہے، ہم تیرے بندے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی پیر ہو، فقیر ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کلیم ہو، خلیل ہو، زبی ہو، کوئی بھی ہو، ایون امام الانبیاء، کسی کے پاس کچھ نہ ہوتا اگر تو نہ دیتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا میرا عقیدہ ہے، اور میرا عقیدہ وہ ہے جو میں اپنے اساتذہ سے پڑھا ہے اور جس پہ میرا یقین ہے، اور قرآن و حدیث پہ میں نے پڑھا ہے وہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا کہ اللہ وحدہ لا، جس میں جو خوبی دی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی دی ہوئی ہے۔ کسی کے پاس حسن ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، ولایت ہے، علم ہے، وہ کلیم ہے، خلیل ہے، ذبی ہے، بلکہ معجزات، کمالات، فضائل، خصائص تو جزوی باتیں ہیں نا، نبوت میجر چیز ہے، وہ بھی اللہ جس کو دے، جن کو دی ہے دی، اور کسی کے جس کو اللہ نہ دے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے جی فلاں مشرک ہے، شرک اتنا بھی نہیں جلدی کہ جو فلانا مشرک ہو گیا، فلانا مشرک ہو گیا، یہ صرف ایک تانا بازی، جیسے عورتیں لڑتی ہیں نا کہ وہ کہہ رہی تو ایسے، انہیں کہ تو کیسے، تو یہ مولویوں کی تانا بازی ہے، ایک زنانہ لڑائی ہے، وہ مشرک ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں۔ لڑائی اصل یہ ہے کہ عقائد کسی کے دیکھو، ایک کہہ دینا کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی، یہ تو کوئی بات نہیں۔ میں اہل سنت ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے عقیدہ اہل سنت کا میں پیش کر رہا ہوں، جو میرا عقیدہ ہے، اور میں نے اہل سنت اسی لیے اہل سنت رہا ہوں کہ جو قرآن نے بتایا ہے، حدیث نے بتایا، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے سوا نہ تو کوئی عبادت کی لائق ہے، نہ سجدے کی لائق ہے، نہ پوجا کی لائق ہے، نہ عبادت کی لائق ہے۔ وہ ایک ذات ہے جو بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ پوری کائنات نبی، ولی، غوث، قطب، ابدال میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ایک میجر فارمولہ یہ ہے کہ جو بننے میں کسی کا محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ جو بننے میں محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سب کا بنانے والا۔ اگرچہ بات طویل ہو جائے گی، مگر ایک دہریے سے میری گفتگو ہوئی، وہ میرے قریبی رشتہ دار ہی تھا، وہ دہریہ میرا قریبی رشتہ دار ہی تھا، بس سوسائٹی کی وجہ سے دہریہ ہو گیا۔ تو بات ان سے چھڑی تو کہنے لگا جی، میں نے کہا بھئی بغیر فائل کے فعل سرزد نہیں ہوتا۔ دیکھیں کوئی چیز، یہ میں نے کہا چاہے کا کب کوئی آیا ہے تو آیا ہے نا، اگر کوئی نہ لاتا تو نہ آتا۔ تو بغیر پوری کائنات کا سسٹم جو ہے اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ جب میں نے کہا یہ اصول ہے، بنیادی اصول ہے، اور اس نے مجھے جواب دیا تو پھر اللہ کو کس نے بنایا ہے؟ معاذ اللہ۔ یعنی وہ اتنی بے باکی سے بولا کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ اور بھی بہت باتیں ہیں، یہ میں شارٹ سارٹ کر رہا ہوں کہ اللہ کو کس نے بنایا؟ میں نے کہا بھی اللہ ایک ہے، تو اب وہ قرآن کو مانتا نہیں، حدیث کو مانتا نہیں، اب تو وہ لاجیکلی تسلیم کرے گا، کوئی بات سے قبول کرے گا، تو منطقی اعتبار سے وہ غیر منطقی گفتگو تو وہ نہیں بنے گا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں نیچے ایسا کریں کہ 50 ارب رکھ لیں، اس کے اوپر 25 ارب آئے گا، 25 ارب کے اوپر 1 ارب آئے گا، 1 ارب کے اوپر 1 کروڑ آئے گا، 1 کروڑ کے اوپر 1 لاکھ آئے گا، 1 لاکھ کے اوپر 1000، 1000 کے اوپر 100، 100 کے اوپر 50، 50 کے اوپر 25، 25 کے اوپر 10، 10 کے اوپر 5، 5 کے اوپر 4، 4 کے اوپر 3، 3 کے اوپر 2، اور 2 کے اوپر 1۔ ایک سے سب بنے ہیں، ایک کسی سے نہیں بنا۔ ہمارا عقیدہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، سب ایک نے بنائے ہیں، اللہ کسی سے نہیں بنا۔
تو اس پہ وہ لاجواب ہو گیا، اور بعد الحمدللہ پھر بعد کچھ گفتگو کے بعد وہ مسلمان بھی ہو گیا، اور پھر اس نے عمرہ کیا، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ میں سلجھ گیا ہوں، ورنہ سوسائٹی نے مجھے گڑبڑ کر دیا تھا۔ تو میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کا بنانے والا ایک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، قادر مطلق ہے۔ تو یہ اللہ کے متعلق مومن کا، مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ اپنے بندوں پہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے۔ تو پھر اللہ ہزار ماؤں سے بڑھ کے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو کیا کوئی بیٹا بدلے تو ماں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش والدین کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے بھی بتایا ہے کہ اپنے بندوں کو کہ دیکھیں راستہ صحیح یہ ہے۔ رب العالمین ہمیں یہ مولوی صاحبان بزرگ ہیں کچھ سمجھ نہیں آنے دیتے، تو ہم تو وہ عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارا ہی نجات ہو جائے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا محبوب پہلے مانے تجھے، محبوب پہلے تجھے مانے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر مانے جو تیرے پیرو ہو گئے۔ محبوب پہلے مانے تجھے، کوئی مہاجر ہو، انصار ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، پہلے کلمہ پڑھ لے یا بعد میں کلمہ پڑھے یا کسی وقت بھی کلمہ پڑھ لے، مہاجر و انصار، امیر غریب، شاہ گدا، چھوٹا بڑا، کوئی بھی ہو، محبوب اگر یہ جنت لینا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تجھے مانے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے مانے، یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے مانے، فرمایا محبوب پہلے تجھے مانے، پہلے تجھے مانے۔ کیوں؟ یہ ایک بہت باریک سا نکتہ ہے اس میں۔ اس کی وجہ کہ اللہ تخیل میں نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، گمان میں نہیں آتا، علم اور عقل اسے محیط نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ ساؤنڈ آپ سن رہے ہیں، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، یہ کانوں کی سماعت سے پتہ چلتا ہے کہ آواز ہے، ورنہ کوئی اس کا جسم نہیں ہے۔ جیسے بخار کا کوئی جسم نہیں، محبت کا کوئی جسم نہیں، عداوت کا کوئی جسم نہیں۔ دل کی کیفیت کا نام ہے عداوت، محبت، درد کا کوئی جسم نہیں۔ بخار جتنا بڑا ڈاکٹر ہو، کبھی اس نے الٹرا ساؤنڈ کر کے دکھایا کہ اس کے 10 پاؤں ہیں، 20 ہاتھ ہیں، اس کا کوئی جسم نہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں اسی طرح آواز کا بھی کوئی جسم نہیں، کانوں کی سماعت سے پتہ چلتا ہے کہ آواز ہے۔ اللہ وہ ہے جسے کانوں کی سماعت بھی محیط نہیں کرتی۔ اللہ کانوں کی سماعت بھی اسے محیط نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ پرفیوم استعمال کرتے ہیں، بازار تو آئل نظر آتا ہے نا، اس میں خوشبو کا کوئی جسم نہیں، کوئی جسم نہیں، مگر سونگنے سے پتہ چلتا ہے خوشبو ہے، بدبو ہے۔ اللہ وہ ہے جو سونگا بھی نہیں جاتا، اللہ سونگا بھی نہیں جاتا، کانوں کی سماعت بھی اسے محیط نہیں کر سکتی اور سونگا بھی نہیں جاتا۔ اور اس کے بعد آپ کھانا کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، کوئی فروٹ کھاتے ہیں، تو اس کا ٹیسٹ، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، چکھنے سے پتہ چلتا ہے کڑوا ہے، پھیٹا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے، بکبکا ہے، اس کا کیا ٹیسٹ ہے، چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو چکھا بھی نہیں جاتا، اللہ چکھا بھی نہیں جاتا، اللہ سونگا بھی نہیں جاتا، کانوں کی سماعت بھی اسے محیط نہیں کر سکتی، تخیل، تصور، وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں تو کیسے مانے گا؟ سوال یہ پیدا کیسے مانے گا؟ اللہ کو کیسے مانے گا؟ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن گواہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھایا نا قوم کو، انہوں نے عرض کیا کہ موسیٰ ہماری تمہاری ٹیبل ٹاک جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم تو تب مانیں گے جہارتن، قرآن کے الفاظ ہے، پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ جہارتن، ہم تو اعلانیہ ان آنکھوں سے خدا دیکھیں گے تو مانیں گے، ہم ایسے نہیں مانیں گے۔ نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ سونگنے میں آتا ہے، نہ کانوں کی سماعت اسے محیط کر سکتی ہے، نہ تخیل میں آتا ہے، نہ تصور میں، نہ وہم میں، گمان میں، اور ہر چیز سے فہم و ادراک سے بالا ہے، تو پھر مانے کیسے؟
موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو سمجھایا کہ یہ بچڑا وغیرہ پوجنے کے لائق نہیں ہوتا تو انہوں نے یہ سوال کیا، قرآن بتا رہے ہیں جہرتن، ہم تو تب مانیں گے ان آنکھوں سے خدا دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کتنے قبیلے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے قبیلے 70 ہیں، 70۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ دے دو۔ جب نمائندہ لے کے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہاں پہنچے دور پہ فاخذتکم الصاعقۃ، قرآن کہتا ہے فاخذتکم الصاعقۃ، کڑک پڑی، عذاب نازل ہوا، بجلی پڑی، اور 70 کے 70 آدمی جو ہیں وہ مر گئے، 70 کے 70 مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے کہ یا رب العالمین میں نے آگے ایک کوئی گونسا مارا تھا وہ مر گیا تو پوری قوم نے میرے خلاف پراپیگنڈا کر دی ہے، اب میں 70 مر گئے تو یہ قوم تو قیامت صغرا برپا کر دے گی، یہ تو شور مچا دے گی، اور پھر الزام بھی ہوں گے کہ یہ دکھا نہیں سکتا تھا، دھوکے سے لے گیا ہے معاذ اللہ، تو اس نے ہمارے بندے مار دیے ہیں، تو یہ تو میرے حد تک والا پہلو نکلے گا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو فرمایا موسیٰ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یا رب العالمین میں چاہتا ہوں کہ یہ زندہ ہو، قرآن گواہ ہے، میں چاہتا ہوں۔ اور اب سوال ہے، اس سے پہلے ایک سوال ہے، اب وہ ملنے کس کو گئے تھے؟ اللہ کو۔ کس کو ملنے گئے تھے؟ یہ ذرا جواب دیتے جائے، کس کو ملنے گئے تھے؟ اللہ کو ملنے گئے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو ملنے جائیے تو اصول کے تو خلاف ہے، کسی کی طرف مہمان جائیں اور وہ جاتے ہوئے مار دیں، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ تو اللہ یہ تو تجھے ملنے آئے ہیں، تجھ پہ ایمان لانے کے لیے آئے ہیں، تو تو نے انہیں مار دیا ہے، تو کیا آئے مہمانوں کی یہ عزت ہوتی ہے یا یہ خدمت ہوتی ہے ان کی مہمان نوازی؟ تو کیا تجھے ملنے کی آرزو کرنا جرم ہے؟ میں نہیں، جو مجھے ملنے کی آرزو نہیں کرتا اسے میں بھی نہیں پرواہ کرتا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو آئے تھے تجھ پہ ایمان لانے کے لیے، تجھ کو ماننے کے لیے، تو نے انہیں مار دیا، تو پھر اگر جرم نہیں ہے تو پھر کس جرم کی سزا دی ہے؟ فرمایا جرم یہ نہیں کہ وہ کوئی مجھے ملنے کی آرزو کرے، جرم یہ کیا ہے کہ میرے کلیم کی زبان پہ اعتبار کیوں نہیں کیا؟ میرے کلیم کی زبان پہ اعتبار، یہ توہین ہوتی ہے پیغمبر کی کہ اس کی زبان پہ اعتبار نہ کیا جائے، اور یہی کفر ہے۔ میرے کلیم نے جب کہا تھا میرے کلیم نے جب کہا تھا خدا ہے تو انہیں یقین کر لینا چاہیے تھا نا کہ خدا ہے۔ ملنے کی آرزو کرنا جرم نہیں، زبان پیغمبر پر اعتبار نہ کرنا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا دی ہے۔ اور میرا گستاخ ہو تو معافی ہو سکتی ہے، جو میرے رسول کا گستاخ ہو اس کو معافی نہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب محبوب تو انہیں سمجھائے یا نہ سمجھائے، اب یہ ایمان لانے والے نہیں، کیوں کہ میں نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ میں نے موریں لگا دی ہیں، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ ان کے دل بدل۔ جب کسی چیز کو سیل کر دیا جائے تو نہ نئی چیز داخل ہو سکتی ہے نہ پرانی سے باہر آ سکتی ہے۔ تو اللہ نے سیل کر دی ان کے دل، ان کی نظر، ان کے کان۔ فرمایا یہ نہ حق سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، اور نہ حق ان کے دل میں داخل ہوگا۔ کیوں؟ اس کے راستے بند کر دیے، کیوں کیا؟ فرمایا محبوب اصل بات یہ ہے کہ یہ تیرے دشمن ہیں، انہوں نے تیری کی ہے، تو ایک ہے کافر، ایک ہے کافر بھی ہو اور ساتھ گستاخ بھی ہو، گناہ بھی کرے اور ساتھ تکبر بھی کرے، گناہ پہ فخر کرے، کفر بھی کرے اور ساتھ اکڑے بھی۔ تو فرمایا اس نے گناہ توہین مصطفیٰ بھی کی ہے اور ساتھ اس پہ اکڑتے ہیں، اب میں اسے معاف کر دوں تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ پیغمبروں کے گستاخوں کو معافی دے دیتا ہے، میں نے معافی نہیں دینی۔ آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب رسول کی عظمت کا مسئلہ ہو تو گفتگو احتیاط سے کیا جائے، جب رسول کا مسئلہ ہو تو گفتگو احتیاط سے کی جائے، ہر پہلو میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عظمت رسول کس میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت مولا مشکل کشا شہنشاہ ولایت تحریر فرما رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ امام الانبیاء نے فرمایا علی لکھو، تو آپ کتابت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، تو حضرت علی حکم لکھو محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ ہو رہا ہے، اور سامنے سے کفار نے کہا کہ اگر محمد رسول اللہ مان لیا جائے تو پھر اختلاف کس بات کا؟
یہی تو جھگڑا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا اسے مٹاؤ۔ اب وہ کہیں مٹاؤ، صحابہ نے کہا ہم نہیں مٹائیں گے، علی المرتضیٰ نے فرمایا ہم نہیں مٹائیں گے۔ دونوں گروہ کے درمیان تکرار ہو گیا۔ جب تکرار عروج پہ چلا گیا تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ علی مٹا دو، علی مٹا دو۔ علی المرتضیٰ نے کاغذ اور قلم پکڑا، حضور امام الانبیاء کی گود میں رکھ دیا، حضور میں نہیں مٹاؤں گا۔ آپ نے بھی سبحان اللہ کہہ دیا، اور جو سنتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے، اور کہنے بھی چاہیے، مگر موترس کی طرف ضرور توجہ رکھنی چاہیے۔ قرآن تو کہتا ہے میں یوت رسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت میری اطاعت ہے۔ تو علی کو چاہیے تھا نا، جب نبی نے کہہ دیا مٹاؤ، تو اصل دین تو اطاعت رسول ہے، تو علی کو چاہیے مٹا دینا چاہیے تھا، مگر علی نے نہیں مٹائی۔ اب نہ مٹانا جرم ہے یا مٹانا جرم ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ مٹانا جرم تھا یا مٹانا جرم تھا۔ اگر نہیں مٹایا تو کیوں؟ اگر مٹایا نہیں تو کیوں؟ اگر مٹایا مٹاتے تو کیوں؟ نہ مٹانے کی وجہ پوچھی علی کیوں نہیں مٹایا؟ تو جواب آیا اس لیے کہ میری محبت کو گوارا نہیں کہ میں اپنے محبوب کا نام مٹا دوں۔ اور پھر عشق کا ایک اصول بھی ہے، محبوب سے محبت ہو تو محبوب کہے یار میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ہر بات محبوب کی مانی جاتی ہے، جہاں اس کی محبت ترک کرنے کا دعویٰ ہو وہ نہیں مانا جاتا، اور اس کو محبت کے خلاف نہیں کہا جاتا بلکہ محبت عروج پہ سمجھی جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک بات، دوسرے نمبر پہ دوسرا جواب کہ مٹانا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی زمین کے خطے پہ کوئی آدمی اکڑ کے چلے تو قرآن اسے منع کرتا ہے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ کیا تو زمین کو پھاڑ کے اس میں چلا جائے گا؟ زمین کہتی ہے مجھ میں ہی آؤ گا، تم اپنی اوقات تو دیکھو، بندے کو کہتی ہے تو اپنی اوقات تو دیکھ، تو پانی کے ایک بے قدر قطرے کی بنیاد ہے تیری، ماں باپ کا ملاپ، کوئی ولی ہے، غوث ہے، قطب ابدال ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی بنیاد تو یہی ہے، مولوی ہے، غیر مولوی ہے، کوئی بھی ہے، بنیاد تو ماں باپ کا ملاپ اور ایک قطرے کا منتقل ہونا، اور یہ تیری بنیاد ہے۔ اور کس بات پہ اکڑتا ہے؟ تو اپنی اوقات تو دیکھ، زمین کہتی ہے کیا تو مجھے پھاڑ لے گا؟ تو مجھ میں ہی آنا ہے نا، اپنی بنیاد کو دیکھ اور پھر زمین پہ ایڑیاں مار کے چل۔ تو چلنا جرم ہے، اکڑ کر چلنا، تکبر سے چلنا جرم ہے، مگر بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے تو حکم ہے ذرا اکڑ کے چل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مقابلے میں کفر تھا۔ کفر کا یہ کہتا ہے جو آپ جن کے سر پہ پرندے بیٹھ کے اڑ جاتے ہیں، کیا یہ ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ ناموس رسالت کا تحفظ کریں گے؟ یہ بیت اللہ کی حفاظت کریں گے؟ ان میں تو اتنی سکت ہی نہیں۔ تو حکم ہوا ذرا اکڑ کے چلو، ان کو پتا چلے کہ مسلمان یہ احترام مصطفیٰ ہے، اور جب جان نثار کرنے کا موقع آتا ہے تو دشمن کے سامنے اکڑ کے چلو۔ اس لیے کہ اکڑنا اگرچہ برا ہے مگر بیت اللہ میں اکڑنا عبادت ہے۔ اس لیے کہ مقابلے میں کفر تھا، تو علی نے بھی استدلال، میرا وجدان کہتا ہے یہی تھا، عرض کی یا رسول اللہ تعمیل حکم سر ماتھے پہ اگر کہو تو جان بھی دے سکتا ہوں، مگر آج مٹاؤں تو کفر سمجھے گا کہ نبی کا غلام نبی کا نام مٹا سکتا ہے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں ہم خود مٹ جائیں گے، نام مصطفیٰ مٹانا، ہم نام مصطفیٰ مٹانے والے نہیں ہیں، اس نام پہ مٹ سکتے ہیں، ہم مٹاتے نہیں ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، ہم مٹ سکتے ہیں، ہم مٹاتے نہیں ہیں، نام مصطفیٰ مٹانے والے۔ اس لیے جماعتوں کے تعصب کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں، آج بھی جیسے اس وقت ضرورت تھی تو آج بھی چلنا عبادت ہے۔ اس وقت اگر نام کو نہ مٹانا عشق ہے، محبت ہے، تو آج بھی نام کو نہ مٹانا عشق اور محبت ہے۔ نام کو مٹایا جائے یا کا بہانہ یا کسی کے لے کر، یہ محبت کے خلاف ہے۔ ایمان والے کی عشق اجازت نہیں دیتا کہ کہیں رسول کا نام لکھاؤ، اس کے یا کے بہانے مٹا دیا جائے، یہ نہ لکھو یہ نہ لکھو، یہ صحابہ والا عقیدہ نہیں ہے، یہ جماعتوں کے بت پوجے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں ضمن میں بات کر رہا ہوں کہ یا رسول ہو جائے، بھئی یا ایوہ المزمل کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مسجد پہ یا دیوار پہ لکھو یا رسول اللہ تو مٹایا جاتا ہے۔
اگر یا ایھا المزمل لکھ دیا جائے تو کوئی مٹائے گا؟ تو جہالت نہیں تو یا پھر وہ بھی مٹاؤ، وہ بھی تو وہی یا ایھا النبی لکھ دیا جائے، یا ایھا المزمل لکھ دیا جائے، یا ایھا المدثر، بھئی یہ بھی تو وہی ہے نا۔ وہاں رسول کا حضور کا یا محمد، حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا اسم گرامی ہے، یا احمد یہ حضور کا اسم گرامی ہے۔ اگر یا رسول اللہ کے اے اللہ کے رسول تو بات تو وہی بن گئی، یا ایھا المزمل ہو بات تو وہی بن گئی۔ مگر کتنی سادگی ہے کہ مذہب کے نام پہ ڈیڈ برین ہو جاتے ہیں لوگ، سوچتے ہی نہیں کہ یا ایھا المزمل روز پڑھتے ہیں، یا ایھا المدثر روز پڑھتے ہیں، خود کہتے ہیں یا ایھا المدثر، قرآن نے بڑی فضیلت بیان کی ہے، جب یا رسول کہا جائے تو کہتے ہیں یہ غلط ہو گیا ہے۔ بھائی جماعتوں کے بت نہ پوچھو، ذرا سنجیدگی سے غور تو کرو، پھر یا ایھا المزمل بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یا ایھا المدثر بھی نہیں پڑھنا چاہیے، یا ایھا النبی بھی نہیں پڑھنا چاہیے پھر تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی میرے خیال میں قوم کی کمیونٹی میں ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے مٹانا محبت ہے یا ان کا نام پکانا محبت ہے۔ تو عزیزان گرامی عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائیے گا، تو اس لیے بات طویل نہ ہو جائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جس میں ہو تو کیسے مانے؟ یا رسول والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر و انصار پہلے تجھے مانے کیسے؟ جیسے صحابہ نے مانا ہے۔ کون تھے وہ؟ اصحاب رسول تھے نا، اس طرح مانو۔ اور قرآن پھر کہتا ہے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، میرے نبی کو اس طرح مانو جیسے ان لوگوں نے صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ اور دیگر صحابہ کرام نے مانا ہے۔ اور پھر حدیث ہے کہ یا حدیث پاک موجود ہے، فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا جس کی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پہ ہو جاؤ گے اور رہو گے۔ اور سوال یہ پیدا ہو، یہاں مراد اعمال نہیں ہے، یہاں مراد اعمال نہیں ہے، حدود کن پہ جاری ہوئی ہے؟ صحابہ پہ، تو اعمال نہیں ہے، یہاں بھی مراد عقائد ہیں کہ حضور کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جیسے اصحاب رسول کا عقیدہ، اصحاب رسول کا۔ اب اصحاب رسول کا عقیدہ ایک کسوٹی کی صورت اختیار کر گیا کہ ان پہ لگاؤ، دیکھ لو کہ یہ عقیدہ کیا صحابہ کا تھا۔ مولوی اس میں سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو لگا کے دیکھو اس کسوٹی پہ کہ پورا آتا ہے، اگر پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتا تو ریجیکٹ کر دو۔ مولوی کے ریجیکٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، مگر قرآن اور حدیث کو ریجیکٹ کرنے سے ایمان سے خالی ہو جاؤ گے۔ تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے عرض کردہ فرمایا، پھر نبی سند دے رہے ہیں فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اقْتَدَيْتُمْ، ان کی اقتداء کرو، ان کا عقیدہ صحیح تھا۔ اب جتنے عقائد اختلافی ہیں ذرا ان کو لگاؤ کسوٹی پہ، تو دیکھیے بالکل اگر کوئی جماعتوں کی بت پرستی چھوڑ دے اور شخصیت پرستی اندھی تقلید کو ترک کر کے اس معیار پہ سوچے گا تو پھر دیکھے کہ جو عقیدہ یہ مولوی مجھے کہہ رہے ہیں کیا یہ کسی صحابی کا تھا؟ تو جب نہیں ہوگا تو چھوڑ دو۔ بھئی مولوی کو چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ صحابہ رسول کا عقیدہ وہ تھا کہ اللہ نے نازل کیا، جبریل امین لے کے آئے، نبی نے سکھایا، صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے سیکھا ہے۔ دو صورتیں ہیں، ایک اعمال اور ایک عقائد۔ عقائد کی فرسٹ پوزیشن ہے اور ثانوی حیثیت ہے اعمال کی۔ اعمال کی کوتاہی دس از پارٹ آف دی لائف ہو سکتی ہے، بلکہ ایک حدیث ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ اور مخلوق لے آتا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ حدیث موجود ہے، اللہ فرماتا ہے، حضور نے حدیث قدسی جس میں ذوف کا گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وحدہ لا، حضور فرماتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ اور مخلوق لے آتا۔ اس کی وجہ 10 لاکھ ڈالر نہیں 10 ارب ڈالر ہوں شاہ صاحب کے پاس، یہ مالدار ہیں، سخی نہیں ہے۔ سخی ہونے کے لیے شرط ہے کہ کوئی سامنے گدھا ہو، جب تک گدھا نہیں ہوگا یہ سخی نہیں کہلوا سکے۔ یہ ان کی سخاوت کے لیے شرط ہے اس بات کی کہ کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اللہ رحمان ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ کفر کو تو فیصلہ ہے کہ وہ تو ہمیشہ کا جانمی ہے،
اب وہ کس پہ رحم کرے گا؟ اگر کوئی گناہگار ہی نہیں تو پھر وہ اپنی صفتوں کا اظہار کہاں کرے گا؟ اللہ کی صفتوں کا تقاضا ہے کہ کوئی گناہ اگر کرے تو پھر اس پہ تسلسل نہ ہو. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. میرا مطلب یہ بھی نہ لینا کہ گناہ خیر جی کر لو کوئی صاحب کہہ جانا، الٹ مطلب نہ لے لینا. یہ نہیں، گناہ ہو جائے یا صاحب ہو جائے، دانستہ بھی کوئی ہو جائے، اس میں تسلسل نہ ہو اور گناہ کے بعد ندامت ہو. یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے. اگرچہ انبیاء گناہ سے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کے ذمہ گناہ نہیں ہوتا، مگر غلطی ہو جائے اس پہ ندامت 4 چاند لگا دیتی ہے. اگر گناہ کر کے اکڑتا ہے توبہ کی توفیق نہیں تو نامرادی ہے. اس لیے اگر ہو جائے تو اللہ سے گناہ، اللہ کے سامنے حضور کے توسل سے مانگو، اللہ گناہ معاف کر دے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب میں ان کو معاف کر دوں، میں نے کبھی معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ دروازے بند کیوں کر دیے؟ تو میں وہ قرآن پاک والی بات چھوڑ گیا تھا کہ 70 بندے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 70 بندے زندہ ہوئے. 70 بندے جب مر گئے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ زندہ ہوئے. ارے وہاں 70 ہو جائے تو کوئی شرک نہ ہو. ہم کہیں کہ جابر کے بیٹوں کو زندہ کر دیا تو کہے کہ نبی کی دعا سے کچھ نہیں ہوتا، تو کیا یہ ایمان ہے؟ پھر تو فضیلت موسیٰ کی طرف گئی نا، پھر کوئی کمال تو نہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تو مردے زندہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام تو مردہ زندہ کر سکے اور ہمارا نبی کچھ نہ کر سکے. الیاذ باللہ تعالی. بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. میں حدیث ہے، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، کتاب الفتن اٹھا کے دیکھیے کہ قیامت کے قریب، اور ہر عالم دین اس کو تسلیم کرے گا، حدیث اتنی سی کہ مانے گا کہ قرب قیامت دجال ظاہر ہوگا اور وہ ساتھ جنت دوزخ لے کر آئے گا. جنت دوزخ لے کر آئے گا اور وہ کہے گا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، مجھے مانو. کچھ کمزور ایمان لوگ مان جائیں گے اور کچھ لوگ جو پختہ ایمان ہوں گے وہ کہیں گے تم دجال ہو، تمہارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے، پیشانے پہ لکھا ہوا ہے، تم کانے ہو، دجال ہو، دفع ہو جاؤ، ہم نہیں تمہیں مانتے. تو اللہ تو وہ ہے جو مار سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے. ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا تم دجال ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، ہم نہیں تمہیں مانیں گے، ہمارا اللہ ایک ہے جو پوری دنیا کا خالق مالک رازق ہے، پوری کائنات کا. وہ کہے گا مارنا زندہ تو یہ میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کہے گا دکھاؤ. وہ ایک آدمی کو درمیان پکڑے گا، سب کے سامنے درمیان سے چیر دے، اس کے 2 حصے، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور دجال اس میں اکڑ کے چلے گا. جب اکڑ کے چلے گا تو کہے گا دیکھ لو میں نے مار دیا ہے. اب کہیں گے زندہ بھی کر، اور پھر وہ حکم دے گا تو زندہ بھی ہو جائے گا. وہ دجال حکم دے گا تو زندہ بھی کر. جب زندہ ہو جائے گا نا تو وہ آدمی شور مچا دے، کہے گا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے. اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو واقعی دجال ہے، میرے نبی کا فرمان سچ ہے. چونکہ حضور نے فرمایا تھا آخر زمانہ میں دجال پیدا ہوگا، اس کے ماتھے پہ لکھا ایک آنکھ سے وہ یک چشمے گھل ہوگا، یعنی کانا ہوگا، اور اس کے بعد وہ ایک آدمی کو شہید کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا. تو تو نے زندہ کر لے. ایک کا نبی نے کہا، دوسرا نبی نے فرمایا وہ نہیں کر سکے گا، اگر تو خدا ہے، الہ ہے تو اب کر. اب وہ کر نہیں سکے گا. اب کسی کے پاس کیا ہے جو اللہ نے دیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ دجال کے پاس اپنا کمال ہے تو وہ کافر ہے. وہ کافر ہے جس کو اللہ نے دے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو دجال کو ایک مردہ زندہ کرنے کی اجازت دی، یہ طاقت دی کہ جاؤ تمہیں یہ اختیار ہے کہ ایک کو مار لو اور پھر زندہ کر لو. اگر دجال کو ایک کی دی ہے تو امام الانبیاء کے میں کیا کمال ہوگا. دجال اگر مارے اور زندہ کرے تو اس میں تو کوئی شرک ثابت نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام 70 بندے زندہ کر دیں تو شرک ثابت نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مردوں کو زندہ کریں تو شرک ثابت نہ ہو. اگر ہم کہیں کہ آقا حضور کے جابر کے بیٹے زندہ کیے، ان کی بکری کو زندہ کیے، تو کہا جی یہ شرک ہو گیا، ہم نہیں مانتے. تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ صرف یہی کہوں گا کہ جماعتوں کے بت پوجو. ہاں جہاں تک حدیث کا تعلق ہے وہ فقیر دکھانے گے. علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں روایت نقل کی ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ظاہری زندگی میں جاگتے ہوئے ظاہری آنکھوں سے 70 مرتبہ نبی کی زیارت کی.
حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں یہ بیان کرتے ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی، اس میں بھی میں نے یہ درج کیا ہے حوالہ. تو عرض کر رہا ہوں یہ ہے جماعتی بت کہ ہم کسی حقیقت کو تسلیم نہ کریں، بس جماعت کو جی ہماری جماعت نہیں مانتی یا مولوی نہیں مانتا ہے کہ اس نے کہہ دیا ہے. تو یہ تعصب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی سنجیدہ یا سلجھے ہوئے آدمی یا پڑھے لکھے آدمی، جہالت کی دلیل تو ضرور ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مند آدمی ایسا کرے. سوچنا چاہیے، اوپن مائنڈ ہونا چاہیے، سوچے کہ یہ کیا ہے اور پھر دیکھیں کیا اس میں حضور کی عظمت ہے. اور اگر راوی بعض ہوتا ہے کہ مولوی ایک اپنا ہتھیار استعمال کر جی یہ ضعیف ہے، تو یہ بھی بات یاد رکھیں جہاں عظمت مصطفیٰ ہو ذوف کی گنجائش نہیں. اس پہ بھی میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں. ابو جہل ابو لہب آئے تو حضور کو جب معراج ہوا تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں وہ حضور نے جب کہا تو انہوں نے شور مچا. دیکھو جی